اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ وہ تمہیں میں سے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ تم سے نہیں ہیں وَلَكِنَّهُمْ لیکن وہ لوگ قوم یفرقون ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ منافقوں کے بارے میں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بالکل وہی بات جو یہاں اللہ نے فرمائی کہ یقین دلاتے ہیں مسلمانوں کو منافق کہ ہم تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے جیسا عقیدہ ہے، تمہارے جیسے اعمال ہیں، تمہارے جیسا ایمان ہے، لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی جہاں اہل ایمان کا ذکر فرمایا ابتدا میں اور ساتھ کافروں کا، اس کے ساتھ منافقوں کا بھی بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم حالانکہ وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ منافق جو ہیں وہ یقین دلاتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم بھی تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے، ایک ہے وہ منافق جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یہاں جس منافق کا ذکر ہو رہا ہے وہ اعتقادی منافق ہے، وہ اعتقادی منافق ہے۔ اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے ایمان نہیں لایا، کافروں کی تہذیب کو، ان کی تعلیم کو، ان کی معاشرت کو، ان کے تمدن کو پسند کرتا ہے، دل سے ان سے محبت کرتا ہے، دل سے ان کے ساتھ ہے، وہ ان کی مخبری کرتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی ساری سازشیں ہیں یا جو بھی ہے مسلمانوں کے خلاف دل سے ملا ہوا ہے، لیکن بظاہر نام جو ہے وہ مسلمانوں والے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، اور اب بھی جو آدمی کافروں کو پسند کرتا ہو، ان کے قانون کو پسند کرتا ہو، ان کی تہذیب کو، ان کے عادات و اطوار کو پسند کرتا ہو، ان کے رہن سہن کو پسند کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، یہ اعتقادی مسلمان ہے اور اسی منافق ہے۔ اسی منافق کے بارے میں یہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری منافق کی قسم وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عملی منافق ہے۔ عملی نفاق جو ہے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اس پہ بھی توبہ استغفار کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عملی منافق جو ہے اس کی نفاق کی پرواہ نہ کی جائے۔ عملی نفاق یہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹی بات کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اب یہ تینوں کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، گالی گلوچ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ تینوں نشان یا علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں۔ اب یہ منافق جو ہے نا وعدہ خلافی کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا، یہ وہ منافق نہیں ہے جس کا ذکر یہاں ہوگا۔ یہ منافق وہ ہے جو دل سے کافروں سے ملا ہوا ہے، لیکن بظاہر وہ مسلمانوں میں رہ رہا ہے یا مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، لیکن دل سے وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان کافروں کا، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، اور ان کے بارے میں زندگی کے ہر مرحلے میں ہی انسان کو کھڑا رہنا چاہیے۔ یہ نفاق جو ہے نا یہ ہے انسان کے لیے باعث عذاب، جیسا یہاں اللہ نے فرمایا نا خوفزدہ ہے تم سے منافق اپنے نفاق کی وجہ سے، اسی طرح یہ صرف دنیا میں ہی مصیبت میں نہیں پڑے ہوتے منافق، بلکہ یہ قبر میں بھی، برزخ میں بھی مصیبت میں پڑیں گے اور آخرت میں بھی مصیبت میں پڑیں گے۔ انسان کھڑا ہو کہ یا مسلمان ہو جائے یا کھڑا ہو کے کافر ہو جائے،
دونوں باتیں جو ہے وہ بالکل واضح ہیں اور دو ٹوک ہے، یا تو دو ٹوک انسان مسلمان بن جائے یا دو ٹوک ہو کافر ہو جائے. لیکن یہ جو درمیان والی چال ہے یہ بدترین چال ہے، اور ان کے لیے عذاب بھی بدترین ہے قیامت کے دن منافق کے لیے، جو بظاہر مسلمان بن کے رہے اور دل سے وہ کافروں کا خیر خواہ ہو، کافروں سے ملا ہوا ہو، کافروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہو. بہت زیادہ خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے مسلمان کا بھی امتحان ہے، کافر کا بھی امتحان ہے. مسلمان جو ہے مومن آدمی وہ بھی واضح طور پہ بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کون سا ہے. کافر جو ہے وہ بھی ٹھیک جواب دیتا ہے، وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہہ دیتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کون ہے. اور جو مسلمان ہے وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق ٹھیک جواب دے دیتا ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے. کافر کو وہاں بھی مصیبت پڑتی ہے. منافق سے بھی یہ سوال کیے جاتے ہیں، ماذا تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا. بعض لوگوں نے ہاذا سے یہ مراد لیا ہے کہ وہاں قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے. تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ اشارہ ہر آدمی وہاں سمجھ جائے گا. قبر میں ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ ہاذا سے مراد کیا ہے، یہ اشارہ کس طرف ہے، ہاذا رجل سے کون مراد ہے. فرمایا کہ مومن آدمی کہے گا ہوا عبداللہ و رسول ہو، وہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے. منافق آدمی کہے گا سمعت الناس یقولون قولا، ہاں میں نے لوگوں کو کوئی بات کرتے سنا تھا کہ وہ کوئی بات کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فقلت مثلہ، جیسی لوگ بات کرتے تھے ویسی ہی میں بھی بات کرتا ہوں. وہاں بھی جس طرح دنیا میں دھوکہ دیتا رہا وہاں بھی وہ اپنی بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا فرشتوں کو کہ ہاں وہ میں نے سنا تھا ان کے بارے میں جیسی لوگ بات کرتے تھے ویسی ہی میں بھی کرتا ہوں. یعنی جیسے مسلمان بات کرتے تھے یا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی ویسا ہی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اسے یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوگی کہ ہوا عبداللہ و رسول ہو، کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول. اور پھر جب برزخ کے بعد حشر کا معاملہ آئے گا تو وہاں بھی منافق جو ہیں بدترین صورتحال سے دوچار ہوں گے. منافق جو ہے جو وہی میں نے گزارش کی کہ مسلمان جو ہے کھڑا کھڑا وہ بھی خیر کا باعث ہے، جو کافر ہے کھڑا کھڑا وہ بھی اپنے معاملے میں سیدھا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ ہر جگہ پہ مصیبت میں مبتلا ہوگا. دنیا میں بھی وہ خوفزدہ ہے مسلمانوں سے، کہیں میرا نفاق کا پردہ چاک نہ ہو جائے، کہیں میرا پتہ نہ چل جائے کہ میں منافق ہوں، میرا تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، میرے مفادات جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ وابستہ ہے، پتہ نہ چل جائے. اس وجہ سے وہ خوفزدہ رہتا ہے، اور قبر میں بھی وہ ایسا ہی جواب دے گا. اور حشر میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جب اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ جنت کی طرف چل پڑیں گے، منافق پیچھے کھڑے ہوں گے، تو منافق جو ہیں وہ اہل ایمان کو آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، تم جا رہے ہو جنت کی طرف، ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو. نقتبس من نورکم، ہم تھوڑا سا نور اپنے نور میں سے ہمیں بھی دے دو. قیل ارجعوا وراءکم، مومن جواب دیں گے ارجعوا وراءکم، دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں سے نور لے کے آؤ، یہ نور یہاں نہیں ملتا. اب قیامت کے دن نور سے مراد ایمان اور اعمال صالح،
قیامت دن جب پل صراط کو عبور کرنے کے لیے جو نور لوگوں کو دیا جائے گا وہ نور کس چیز کا ہوگا؟ انسان کے ایمان کا اور اعمال صالح کا. جیسا جیسا ایمان ہوگا، جیسے جیسے اعمال صالح ہوں گے، ویسے ویسے اس کا نور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا نور جو ہے اتنا معمولی ہوگا کہ پاؤں کا جو انگوٹھا ہے بس اس کی حد تک وہاں انہیں پتہ چلے گا کہ نور ہے، اور پھر اس سے زیادہ نور، اس سے زیادہ نور، اس سے زیادہ نور اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. لہذا اہل ایمان جو ہے، مومن لوگ، وہ منافقوں کو جواب دیں گے کہ یہ نور جو ہمارے پاس ہے یہاں نہیں ملتا، یہ اس نور کے لیے واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں سے کما کے لاؤ یہ نور، ایمان اور اعمال صالح کا نور. اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، چنانچہ ان کی اس بات کے بعد دونوں گروہوں میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فی الرحمہ، اس کی اندر کی جانب تو اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کی رحمت سے مراد جنت، جس میں اہل ایمان جائیں گے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی باہر کی جانب عذاب ہوگا یعنی جہنم ہوگی. ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. دیوار کی ایک سمت جنت ہوگی، دوسری سمت جہنم ہوگی. ینادونہم، ایک تو ہوتا ہے یقولون، وہ کہیں گے. یہاں ینادون ہے، ینادون کا معنی چلا چلا کر، اونچی آواز سے آوازیں دیں گے، پکاریں گے اونچی آواز سے، چلائیں گے. کیا کہیں گے؟ الم نکم معکم، یہ ہے وہ بات. کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، تمہارے ساتھ زکاتیں دیتے تھے، تمہارے ساتھ عمرے کرتے تھے، تمہارے ساتھ حج کرتے تھے، تمہارے ساتھ صدقہ خیرات دیتے تھے. الم نکم معکم، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ یحلفون باللہ، یہ منافق جو ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں انہم لمنکم، کہ یہ تمہارے ہی ساتھ ہے. وما هم منکم، حالانکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. ولکنہم قوم یفرقون، یہ جو باتیں کہتے ہیں خوف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. برزخ میں بھی یہی کہیں گے کہ جو مسلمان باتیں کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہی بات میں کہتا ہوں. اور پھر اگلی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق آدمی یہ کہے گا کہ جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جو ہے وہ لوہے کا گرز اس کے دو کانوں کے درمیان مارنا شروع کرے گا. دو کانوں کے درمیان فرشتہ گرز سے اس کو مارنا شروع کرے گا. دو کانوں کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ جسے ہم عقل کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، سوچ اور سمجھ کا محور کہتے ہیں، جس سے ہم غور و فکر کرتے ہیں. سزا اس جگہ پہ دی جائے گی تاکہ جو انسان اتنی چالاکیاں کرتا ہے دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو سبق سکھلایا جائے کہ یہ جو دماغ اللہ نے دیا تھا، عقل اللہ نے دی تھی، یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ چالاکیوں سے دھوکہ دو مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول. تم نے دھوکہ دیا اللہ کے رسول کو، سمجھتے تھے بڑا چالاک ہوں اور بڑا ہوشیار ہوں میں، بڑی عزت ہے ہماری کافروں کے درمیان. یہ جو چالاکی اور ہوشیاری ہے یہ اس کی سزا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے دماغ پہ گرز مارو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے، کیا کچھ کر کے آئے ہو دنیا میں. فرمایا کہ وہاں بھی یہی کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، مومن اس وقت جواب دیں گے کہ ہاں بھائی تم بھی ہمارے ساتھ تھے، مساجد میں آتے تھے ہمارے ساتھ، روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ، صدقہ خیرات کرتے تھے ہمارے ساتھ، عمرے اور حج کرتے تھے ہمارے ساتھ. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے دل میں نفاق کو چھپائے رکھا، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا. نفاق تھا تمہارے دل میں، خلوص نہیں تھا. اللہ کے رسول کا نام تو تم لیتے تھے لیکن اللہ کے رسول کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے تم.
اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے تم. فتربصتم، اور تم اس انتظار میں رہے، کیا معلوم کل کو مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے گی. ہم کہیں گے کہ حضرت ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ہی جیسے ہیں، ہم تو تمہیں ہی پسند کرتے ہیں، تم سے محبت ہے ہماری. فتربصتم، اور تم انتظار میں رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو جائے، انہیں شکست ہو جائے اور ہم کافروں کے ساتھ ملے رہیں، اپنا ہمیں تحفظ حاصل ہو جائے، اپنے مفادات حاصل کرتے رہے کافروں سے. دنیا جو ہے نا یہ ہے بڑا سخت امتحان ہے، یہ معمولی امتحان نہیں ہے. کافروں کے ملکوں میں جا کے رہنا، وہاں پہ جا کے بسنا، وہاں جا کے پھر اپنے بچوں کو بسانا صریح خسارے کا سودا ہے. صریح دنیا کی زندگی اچھی یا بری، تنگ یا فراق جیسی بھی گزرتی ہے، اپنے مسلمان ملکوں میں گزار لیں، بے شک تکلیف سے گزار لیں، پریشانی میں گزار لیں، مشکل سے گزار لیں، لیکن اپنا ایمان ضائع نہ کرے کفر کے پیچھے. وہاں کی جو رنگینیاں ہیں، جو عیش و عشرت ہے اور حقوق کے نام پہ جو بدماشیاں ہوتی ہیں، ان کی خاطر اپنا ایمان ضائع نہ کریں. آگے کہیں گے ور تب تم، مسلمان کہیں گے ور تب تم، اور تم شک میں پڑے رہے، شک میں یہ پڑے رہے کہ اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جیسے غزوات میں ہم پہلے پڑھ چکے، غزوہ تبوک میں بھی منافق جو تھے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کیسے ٹکراؤ ہوتا ہے روم کے ساتھ اور ان کی کیسے درگت بنتی ہے. اور منافق ایسے تھے جنہوں نے یہ ایسی زبان سے باتیں کہیں کہ مسلمانوں کی جب مشکیں کسی جائیں گی، ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے اور اوپر سے 4 درے پڑیں گے تو مزہ آ جائے گا. یہ تھا منافق جنہیں اللہ کے، اور جب سورہ حدیبیہ کا موقع بھی ایسے تھا، بڑا نازک موقع تھا، جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے مسلمان، لیکن صورتحال جنگ کی پیدا ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتا ہے. حدیبیہ کی جو بیعت ہے اس کو موت کی بیعت کہا جاتا ہے. اسلحہ ساتھ نہیں ہے، بالکل بے بس ہے، بے سہارا ہے، گھر سے اس نیت سے نکلے نہیں ہیں، موقع جنگ کا آ گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. وہاں بھی اللہ نے خود فرمایا کہ جو منافق تھے ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ اب یہ گئے ہیں، ٹکراؤ ہوگا، ان میں سے شاید ہی خود بچ کے واپس آئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اور غزوہ احزاب پہ بھی یہی ہوا. غزوہ احزاب پہ بھی منافقوں نے یہ باتیں کہیں کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی وعدے تھے سارے کے سارے دھوکہ ثابت ہوئے. اللہ کا رسول تو کہتا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے تو کیسر و کسرا پہ تمہارا غلبہ حاصل ہو جائے گا. یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے. اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ صدق اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا کہ ایمان لاؤ گے تو ساری دنیا کی تلواروں سے ٹکرانا پڑے گا، جانیں دینی پڑے گی، آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. اس وقت قیامت کے دن یہ مومن لوگ جو ہیں منافقوں کو ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے کہ ور تب تم، اور دنیا میں تم اللہ کے رسول کے وعدوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمنائیں، آرزوئیں، ڈالروں کا لالچ، یورو کا لالچ، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا رکھا کہ یہی کامیاب زندگی ہے. کامیابی انہی چیزوں میں ہے، مال بڑا کما لیں، ڈالر بہت کما لیں، جاگیریں بنا لیں، بچوں کے لیے یہ وراثت چھوڑ جائیں. فرمایا کہ یہ جو تمنائیں، یہ جھوٹی آرزوئیں جو تھیں، انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا رکھا. قناعت نہیں کی تم نے کہ ٹھیک ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ ہم گزر بسر کر لیں گے.
حتیٰ جا امر اللہ، حتیٰ کہ موت آ گئی، شک میں پڑے رہے، دنیا کی تمناؤں اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم انتظار میں پڑے رہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور جو دھوکہ باز شیطان تھا اس نے ساری زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اس کے دھوکے سے تم نکل نہیں پائے۔ یہ ہے وہ بات جو قیامت کے دن بھی کہیں یہ منافق کہ ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں نہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہو گیا اور اس نے یہ طریقہ بنا لیا کہ ہر جمعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کے اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات سنو اور اس کی فرما برداری کرو اور ان کی اطاعت کرو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یہ اس طرح کے کلمات کہتا۔ حالانکہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، انہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ رئیس بھی تھا، سردار تھا اپنی قوم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پورے مدینہ کی سرداری ملنے والی تھی اسے۔ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں 1000 آدمی نکلے اور 300 آدمی منافق جو تھے عبداللہ بن ابی لے کے ان کو الگ ہو گیا۔ 700 آدمی باقی رہ گیا جنہوں نے جا کے لڑائی کی، غزوہ میں شرکت کی۔ یہ 300 آدمی لے کے الگ ہو گیا۔ غزوہ احد کے بعد جب اگلا جمعہ آیا، اس جمعے کو یہ بات پھر کھڑا ہو گیا اور پھر کھڑا ہو کے اس نے وہی دھوکے والی اور فریب والی باتیں کہنی شروع کر دی کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری نجات ہے۔ پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ حیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ساری زندگی مجھے پتا تھا فلاں 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 منافق ہیں، لیکن کبھی ان کو زبان پہ منافق نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرم و حیا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ منافق جب آتے ہیں تو آ کے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اس بات کو دہراتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ نے واضح کر دیا، فرما دیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، منافق جھوٹے ہیں۔ یہ جو اپنی زبان سے بات کہتے ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے، یہ محض اپنی زبان سے بات کہتے ہیں۔ اور کہتے کیوں ہیں؟ کہتے اس لیے قوم یفرقون، کہ تم سے خوف زدہ ہے، ڈرتے ہیں تم سے۔ آگے فرمایا کہ لو یجدون ملجأ، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ پا لیں، اور مغارات، یا کوئی غار پا لیں، کوئی کھو پا لیں، اور مدخلا، یا کوئی چھوٹی سی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو فوراً بھاگ کے اس طرف چلے جائیں۔ مطلب یہ کہ یہ منافق اتنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اگر چھوٹی سی جگہ بھی مل جائے، کوئی غار مل جائے، کوئی کھو مل جائے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تو یہ مدینے کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں فوراً۔ خوفزدہ ہے آپ لوگوں سے ہی، لیکن ان کے لیے دنیا میں بھی جائے پناہ نہیں ہے، نہ برزخ میں جائے پناہ ہے، نہ حشر میں جائے پناہ ہوگی ان کے لیے۔ آگے پھر
وہی منافقوں کے حوالے سے آتے ہیں، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ صدقات بھیجے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا زکوٰۃ کا یا صدقات کا مال جو تھا 4 غیر مسلم لوگوں میں تقسیم کر دیا تالیف قلم کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملنا چاہیے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں سب سے زیادہ تم میں سے امین نہیں ہوں؟ میں تو زمین پہ آسمان والے کا امین ہوں، میں تمہارے درمیان بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب میں اللہ تعالیٰ کی امانت جو ہے وہ منو ان لے کے تمہارے پاس پہنچاتا ہوں تو جو دنیا کی امانتیں ہیں ان میں بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی طرح ایک اور منافق تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی اور بخاری شریف میں اس کی علامتیں بھی بتائی، اتنی وضاحت کے ساتھ وہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ اس منافق کی آنکھیں جو تھی وہ اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور اس کے رخسار کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، داڑھی جو ہے وہ بہت گھنی تھی اور سر جو ہے وہ منڈا ہوا تھا، اور اس نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریں، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریں، آپ جو صدقات تقسیم کر رہے ہیں یہ صدقات کی تقسیم ٹھیک نہیں کر رہے آپ۔ یہ اعتراف کیا اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، کیا میں تمہارے درمیان انصاف نہیں کرتا؟ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے، حضرت خالد نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں اس آدمی کو قتل کر دوں، میں اس آدمی کو قتل کر دوں، اس لیے کہ بعض لوگوں کی زبان پہ وہ بات ہوتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی ہے۔ زبان سے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، دل میں رسول اللہ نہیں ہے ان کے، آپ مجھے اجازت دیں میں قتل کر دوں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، شاید یہ نماز پڑھتا ہو، شاید یہ نماز پڑھتا ہو لہذا اس کو قتل نہ کرو۔ اس کا نفاق واضح تھا، اس کی بات سے نفاق واضح تھا، اور نفاق جو ہے یہ کفر ہی ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت کیوں نہیں دی؟ شاید یہ نماز پڑھتا۔ اللہ کے رسول نے ایک منافق آدمی کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی مارنے کی قتل کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔ اس میں بھی شاید کے لفظ ہے کہ شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔ اور جتنے بھی گروہ ہیں باغی گروہ جو کسی قانون میں نہیں ہے، خواہ ان کا دعویٰ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ قانون سے نکل گئے، وہ سرکش ہو گئے کسی ملک کے قانون سے، جس ملک میں رہتے ہیں وہ اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی ضروری ہے، اس ملک کے قانون سے باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، تو پھر اس کی بات وہی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ جو آدمی ہے اس آدمی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بڑے مزے لے لے کے قرآن پڑھیں گے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم رشک کرو گے، گھنی داڑیاں، سر مڈائے ہوئے، نمازیں قابل رشک، قرآن کی تلاوت قابل رشک، بڑے لے لے کے تلاوت کریں گے، لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی نمازیں اور داڑھی اور دعوے
اور قرآن کی تلاوت محض یہ دیکھ کے انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس آدمی کی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تو ہلاک ہو، کیا میں انصاف نہیں کروں گا؟ اور فرمایا کہ اس آدمی کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے جو مزے لے کر قرآن پڑھیں گے، یعنی بڑا اچھا قرآن پڑھیں گے، رشک آئے گا تمہیں ان کے قرآن پڑھنے پہ، لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی آدمی کا ذکر کیا گیا ہے، یا جن آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات تقسیم کرنے پہ اعتراض کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور انہی منافقوں میں سے کوئی ایسا ہے مِنْ يَلْمِزُكَ، جو تجھ پہ اعتراض کرتا ہے، پھر صدقات تقسیم کرنے کے معاملے میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور ان کافروں کا حال، یہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اگر مال دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ بَلْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر ان کا حال اگر نہ دیا جائے تو ان کا حال یہ ہے کہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کی قیمت کیا ہے؟ دنیا کا مال۔ ان کے ایمان کی قیمت جو ہے وہ دنیا کا مال ہے۔ دنیا کا مال مل گیا تو راضی ہو گئے، اور دنیا کا مال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا تو پھر ناراض ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو صحیح تقسیم نہیں کر رہے، آپ تو اپنوں کو دے رہے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیا آپ نے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم ہوتی تھی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ صدقہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ویسے بنو ہاشم کے لیے حرام کر دیا، بنو ہاشم زکوٰۃ ویسے نہیں لے سکتا، اور جو مال غنیمت تھا اس میں بھی حصہ اللہ کے رسول کا مقرر کیا، لیکن غزوہ حنین میں تو ہزاروں بکریاں تھیں، ہزاروں اونٹ تھے اور کئی من چاندی تھی، وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پہ بیٹھ کے تقسیم فرما دی اور اپنی چادر جھاڑ کے کھڑے ہو گیا، فرمایا یا اللہ تیرا رسول جس طرح اپنے گھر سے آیا تھا ایک چادر لے کے، ویسے ہی چادر لے کے گھر جا رہا ہے۔ صدقات کی تقسیم میں اللہ کے رسول کا تو معاملہ یہ تھا، اور پھر مسلمانوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ تم یہ نہ خود سوچا کرو کہ جس کو میں دیتا ہوں میں اسے راضی ہوں، راضی ہونے کی وجہ سے نہیں دیتا، اور اگر کسی کو نہ دوں تو یہ نہ سوچا کرو کہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں ناراض ہوں، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس آدمی کے دل کے اندر ایمان کمزور ہے، کس کا ایمان قوی ہے۔ جس کا ایمان قوی ہے اس کو میں دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اسے میں نہیں دیتا، اور جس کو میں دیتا ہوں اس کا ایمان کمزور ہے، میں اس کی تعریف قلب کے لیے اس کو دے دیتا ہوں۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھا کرو کہ میں اس سے زیادہ خوش ہوں اور اس سے ناراض ہوں۔ ایک دفعہ صحابی کہتے ہیں کہ عمر بن تغلب شاید نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ میں جس کو دیتا ہوں اس کو اس وجہ سے دیتا ہوں، جس کو نہیں دیتا اس کو اس وجہ سے نہیں دیتا۔ اور عمر بن تغلب جو ہے یہ بھی انہی آدمیوں میں سے ہے جنہیں میں نہیں دیتا۔ وہ صحابی کہنے لگے اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے اگر اونٹوں کے ریوڑ مل جاتے، سرخ اونٹوں کے ریوڑ، تو مجھے اتنی خوشی کبھی نہ ہوتی جتنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی کہ عمر بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کو میں نہیں دیتا۔ نہ دینے سے خوشی ہے، اور منافق وہ تھے جنہیں ملتا تھا تو خوش ہوتے تھے اور نہیں ملتا تھا تو ناراض ہوتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور بلال دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک بدو آیا آدمی آگے کہنے لگا کہ محمد جو آپ نے مجھ سے وعدے کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق مجھے مال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشر، اچھا خوش ہو جائے۔
اب اس آدمی نے انتظار نہیں کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے تو میں خوش ہو جاؤں. حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جب بھی کہتا ہوں آپ بار بار یہی کہتے ہیں خوش ہو جا خوش ہو جا خوش ہو جا، ماشاء تو دیتے نہیں آپ. اندازہ لگائیے یہ مال کتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہے اور کتنا فتنہ ہے. مجھے آپ دیتے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی کہتے ہیں آپ سے. اس بد نصیب کو یہ پتہ نہیں کہ جس آدمی کو اللہ کا رسول ابشر کہہ دے اس کے لیے کتنی خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پہ اللہ کی کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں جسے اللہ کا رسول کہہ دے کہ ابشر. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ملال آ گیا اس بات سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو گیا بدو کی بات سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو اور بلال حضرت بلال سے یہ بات کہی کہ اچھا بھی میں نے تو اس کو بشارت دی تھی، اس نے میری بشارت رد کر دی ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم قبول کر لو. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بشارت قبول کی، ہم آپ کی بشارت قبول کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک جو ہے وہ خوش ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پانی کا پیالہ لاؤ. پانی بھر کے لائے پیالے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی میں اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پانی میں اپنا چہرہ مبارک دھویا اور اس پانی میں اپنی تھوک ڈالی اور حضرت بلال اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ پی لو. حضرت بلال نے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے ان دونوں نے وہ پانی پیا، بلکہ حضرت ام سلمہ کھڑی تھی پردے میں، انہوں نے بھی دیکھ لیا تو کہنے لگی کہ کچھ پانی اپنی ماں کے لیے بھی بچانا، مجھے بھی دو تھا یہ پانی. مال یہ اتنی آزمائش ہے کہ اس ماں یہ جو یومئون بالغیب والی بات اللہ نے ابتدا میں فرما دی نا کہ ہدایت ملے گی ایمان بالغیب کو، جو اللہ کے رسول کا فرمانا تھا ابشر، یہ تو تھی غیب کی بات کہ اللہ کی برکت نازل ہو تم پہ، اللہ کی رحمت نازل ہوگی تم پہ. لیکن اس سے وہ جو غیب والی بات تھی اس کو قبول نہیں کیا کہ خالی کھلی بشارت کو میں کیا کروں، مجھے تو مال چاہیے. اور جن کا ایمان بالغیب پکا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، یا رسول اللہ ہم آپ کی بشارت قبول کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو ہم پہ، اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہو ہمیں، اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی حاصل ہو ہمیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہے ان کی تقسیم کا معیار یہ ہے کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ مومن کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اگر یہ راضی ہو جاتے جو ان کو دیا اللہ نے و رسولہ اس کے رسول نے، اگر یہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ خواہ تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بالکل نہیں دیا، تب بھی اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے وَقَالُوا، اور زبان سے یہ بات کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. لیکن یہ ہے ایمان کی بات، مال جو ہے اس کے مقابلے میں حسبنا اللہ کہنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ ہمیں کافی ہے. یہ وہی بات ہے جو غزوہ تبوک پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی. مال سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے. فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ یہ کہتے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے ہم اس پہ راضی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو خزانوں کا مالک ہے. جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو تو فکر کرنی ہی نہیں چاہیے. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، کوئی بات نہیں. آج اگر غزوات میں، صدقات میں، مال غنیمت میں آج ہمیں حصہ نہیں ملا، آئندہ مل جائے گا.
اللہ کے رسول پھر دے دیں گے ہمیں. سیؤتین اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اور دے دے گا ہمیں. پر رسولہ، اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے. دنیا کا مال تو آئے گا تو جائے گا، ادھر سے آتا ہے ادھر سے چلا جاتا ہے. جو حقیقی نعمت ہے وہ ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ کی رضا چاہیے ہمیں. مال نہیں ملتا نہ ملے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ معاملہ تھا یہ صدقات وغیرہ کی تقسیم کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں واضح طور پہ آیت نازل فرما دی کہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو کہ مجھے نہیں ملا، فلاں کو نہیں ملا، اس کو اتنا ملنا چاہیے تھا، اس کو اتنا ملنا چاہیے تھا. وہ جھگڑا ہی اللہ نے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کے مصارف بتا دیے کہ یہ جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان مدات میں استعمال ہوگا، اس کے علاوہ یہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے 8 مدات بتائی ہے، اور اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح زکوٰۃ بھی عبادت ہے. اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کرے، عبادت کو ضائع نہ کرے. اکثر لوگ جو ہے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اچھا جی خیر کا کام ہے، بلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو زکوٰۃ جو ہے یہ ان کی مدد کے لیے ہے، نیکی کے کام میں صرف ہو جائے تو کیا حرج ہے. ہسپتال ہے، یتیم خانہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں، حتیٰ کہ احتیاط کی ہے علماء نے کہ مساجد کی تعمیر پہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ بڑی نیکی کا کام ہے. جو مدات اللہ نے بتائی ہیں انہی مدات میں، اور ان میں بھی سارے علماء کرام نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے کہ فقراء اور مساکین کو بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بات ملحوظ رہے کہ کوئی مشرک اور بدعتی کے ہاتھ زکوٰۃ نہ دے. متقی آدمی ہو، نیک اور پرہیزگار آدمی ہو، روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا نیک آدمی ہو تو زکوٰۃ اس کو دے. اللہ تعالیٰ نے جو مدات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، انما الصدقات للفقراء. پہلی بات یہ ہے کہ جو فقراء ہیں والمساکین، دوسری بات مسکینوں کی. فقراء اور مساکین میں فرق معمولی ہے. حدیث کے اعتبار سے تو فرق یہ ہے کہ مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا، فقیر وہ ہے جو سوال کر لیتا ہے. یعنی سفید پوش ہے آدمی، مانگنا اس کی غیرت کو قبول نہیں ہے، لیکن گزر بسر بھی اس کا اچھا نہیں ہو رہا، تنگ دست ہے، مدد کا محتاج ہے، لیکن مانگتا نہیں کسی سے. فرمایا کہ وہ ہے مسکین، اور جو کسی سے جا کے دروازے پہ یا ویسے جا کے مانگ لیتا ہے وہ فقیر ہے، سوال کر لیتا ہے. بس اتنا فرق جو ہے حدیث کے اعتبار سے ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی معنوں میں ہے کہ وہ آدمی اپنے گھر بھی، ضروریات زندگی ہے اس کے پاس، گھر بھی موجود ہے، اور گھر کی باقی ضروریات زندگی اس کے پاس موجود ہے، خواہ وہ صحت مند ہے اور کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، لیکن خاندان بڑا ہے، اپنی اس کی آمدنی میں اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ فقراء اور مساکین میں شامل ہوگا. آگے فرمایا کہ والعاملین، اور فقراء اور مساکین میں سے ایک بات یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بنو ہاشم کے خاندان کے لوگ جو ہے ان کے لیے زکوٰۃ نہیں، ان کے لیے ہدیہ ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو اگلی مد ہے عاملین کی، کہ جو اموال ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے یا بیت المال کے جو ملازم ہیں ان کو بھی زکوٰۃ سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں. بل عاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے
جو عامل مقرر کیے جائیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ علماء نے اس میں بھی یہ احتیاط کی ہے کہ اگر ان میں بنو ہاشم کا کوئی خاندان کا آدمی ہو اس کو تنخواہ بھی نہیں دی جائے گی زکوٰۃ سے، اور اگر بنو ہاشم خاندان کا آدمی اور خود اعزازی طور پہ کام کرنا چاہے بلا تنخواہ بیت المال کے لیے، وہ اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے سارے امور نپٹائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ نہیں لیا، یا دوسرے باب میں جو بنو ہاشم کے لوگ بیت المال کے لیے کام کرتے رہے یا جنہوں نے کام کیا انہوں نے اس کا معاوضہ نہیں لیا۔ بنو ہاشم کا آدمی نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور اگر بیت المال کے لیے وہ کام کرے گا تو تنخواہ بھی نہیں لے گا زکوٰۃ سے۔ اس سے ایک بات یہ بھی، تیسری جو مت ہے بیت المال والی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنا جو ہے یہ بھی مطلوب ہے۔ اس کا حکم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرائی جائے اور پھر حکومت اپنی زیر نگرانی اس زکوٰۃ کو تقسیم کرے۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور اجتماعی نظام موجود ہو، لیکن اگر اجتماعی نظام موجود نہ ہو تو پھر انفرادی طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری ہے، فرض ہے وہ۔ آگے فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھی مت جو ہے وہ تالیف قلب والی ہے۔ تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ، اور تالیف قلب میں مسلمان بھی شامل ہیں اور نو مسلم بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی کافروں کے کیمپ میں ہے اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے لیے اہم ہے، ہمیں اس کو کافروں سے توڑنا چاہیے، اور وہ اس کو نرم گوشہ پاتے ہیں اس کے دل میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیسہ دے کے، مال دے کے اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، تو اس مقصد کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنے کی علماء نے اجازت دی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسلمان ہی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مخالفت میں باتیں کرتا ہے یا ایسا رویہ رکھتا ہے جسے کمزور کرنے کی ضرورت ہے، اس آدمی کے لیے بھی تالیف قلب کے لیے اس کی مدد سے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو نو مسلم ہیں ان کی مزید اسلام کے قریب لانے کے لیے، مزید اسلام میں پکا کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ سے پیسہ دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ غنی ہی ہو، خواہ وہ غنی ہی ہو۔ یہ جن کے تالیف قلب کے معاملے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو، بلکہ اگر غنی بھی ہے، کافر ہے، اس کو توڑنا ہے کافروں کے ساتھ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیسہ دینے سے یہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ اس خواہ وہ غنی ہے اس کو زکوٰۃ سے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہے، خواہ وہ غنی ہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نو مسلم ہے، اس کو پکا کرنے کے لیے، اس کی تالیف قلب کے لیے اس کو پیسہ دینا چاہیے، تو خواہ غنی ہی کیوں نہ ہو اس کو پیسہ، زکوٰۃ سے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ آگے ہے وفی الرقاب، اور گردن کو آزاد کرانا۔ گردن کو آزاد کرانے کی مد جو ہے اس زمانے میں تو بڑی واضح تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ یہ تھی کہ غلام جو تھے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لیتے تھے کہ اچھا بھائی اتنا پیسہ تم مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ، اور جتنا کچھ مالک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاندی بھی مہیا کر دی، کھجوروں کے درخت بھی مہیا فرما دیے، اور حضرت بلال آزاد ہو گئے۔ اس مد میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور آج کل شاید یہ سعودی مخیر حضرات جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے کسی آدمی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اب اس پہ مقدمہ بن گیا، وہ اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی مد جو ہے وہ پھر زکوٰۃ کے علاوہ غارمین میں بھی آ جاتی ہے۔ اگلی مد جو ہے وہ غارمین کی ہے۔ غارمین سے مراد یہ ہے کہ جن تک غرامہ پڑ جائے۔ غرامہ جو ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، سیلاب آیا، مکان گر گیا، یا بارش آئی، فصل تباہ ہو گئی، یا اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں ڈیتھ ہو گئی اور اس کی دیت ادا کرنی ہے۔ یہ ساری صورتیں جو ہے یہ غرامے کی ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ کے پیسے سے
اس کی مدد کرنا مقروض آدمی کی، یا جس پہ غرامہ پڑ گیا، کوئی چٹی پڑ گئی، زکات کے پیسے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آگے ہے فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی مد میں علماء نے اختلاف بہت زیادہ کیا ہے، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ سب سے اولا، سب سے افضل جو فی سبیل اللہ کی مد ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے لیے، قتال کے لیے، غازیوں کے سامان سفر کے لیے، اسلحہ کے لیے پیسہ جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کام، خاص طور پہ تعلیم و تدریس، وعظ اور تبلیغ، نشر و اشاعت دین کی، اس کو بھی شامل رکھا ہے۔ آگے ہے وابن السبیل، یہ 8ویں مد ہے۔ مسافر جو ہے راستے میں اس کا مال چوری ہو گیا یا اس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا، کسی بھی صورت میں مسافر کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، خواہ وہ اپنے گھر میں لاکھ پتی کیوں نہ ہو، اپنے مقام پہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، مسافر میں اس کو تکلیف آ گئی، غربت آ گئی، مسافر کو اس اعتبار سے زکوٰۃ سے پیسہ دیا جائے گا، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا کہ مسافر کی مد جو ہے وہ بھی ان 8 مدات میں شامل ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مدات جو ہے اللہ نے طے کر دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو زکوٰۃ کی مدات ہیں یہ میں نے طے نہیں کی، یہ اللہ نے طے کر کے بتائی ہے، مجھے اللہ کی طے کردہ ہے۔ فریضۃ من اللہ ہے، یہ فریضہ ہے، طے کردہ ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ قرض دینے کے، زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ پیسہ زکوٰۃ کے لیے صرف کر رہا، زکوٰۃ کے لیے دے رہا۔ اگر ایک آدمی کسی آدمی کو قرض دیتا ہے، 10,000 دیا، 20,000 دیا، اب وہ جسے قرض لیا ہے وہ دے نہیں رہا، اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلے یہ آدمی اب محتاج ہے، تنگ دست ہے، یہ دے نہیں سکتا، تو اس پیسے کو زکوٰۃ میں منہا کر لیا جائے، زکوٰۃ میں کاٹ دیا جائے۔ یہ زکوٰۃ میں منہا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب قرض دیا تھا اس میں نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، زکوٰۃ کی نیت پہلے سے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ویسے کوئی آدمی مقروض ہے تو وہ قرض کی رقم جو ہے اپنی ساری اماؤنٹ سے منہا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی 50,000 اس کے پاس ہے اور اس کا 10,000 قرض ہے، تو وہ اس قرض کو منہا کر کے باقی 40,000 پہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن قرض سے مراد کون سا قرض ہے؟ کاروباری قرض مراد نہیں ہے، قرض سے مراد کاروباری قرض مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ قرض ہے جو انسان اپنی خود و نوش کے لیے، اپنی ضروریات زندگی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو قرض لیتا ہے وہ قرض مراد ہے اس سے، جو کاروباری قرض ہے وہ مراد نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح یہ فی سبیل اللہ کی مد میں زیادہ وسعت نہیں ہے۔ ایک تو یہ مد ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں پیسہ دیا جائے، اور ایک یہ مد بھی علماء نے لکھی ہے کہ ایک آدمی پہ حج فرض ہو گیا لیکن کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا، وہ جب اس کے پاس پیسہ تھا حج نہیں کر سکا، اب اگلا سال آنے تک وہ پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، حج تو فرض ہوا تھا اس پہ، نہیں کیا اس نے کسی وجہ سے، اب اس پہ غربت کا وقت آ گیا، اب اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے حج کروایا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہ مد بھی فی سبیل اللہ میں شامل کیا۔ اسی طرح فی سبیل اللہ میں دین کی اشاعت کی مدات بعض علماء نے شامل کی ہے، لیکن بعض نے یہ پابندی لگائی ہے کہ دین کی اشاعت کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوں وہاں پہ وہ لٹریچر وغیرہ یا طلباء کا معاملہ ہو تو ان طلباء کی مدد کی جائے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، سارے طلباء کے لیے استعمال نہ کی جائے زکوٰۃ۔
اسی طرح لٹریچر بھی وہاں استعمال کیا جائے جہاں زکات کے مستحق ہیں، جہاں زکات کے مستحق نہیں ہیں وہاں نہ استعمال کیا جائے. بعض حضرات نے پابندی کی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بعض لوگ ویسے اعلان کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے ہسپتال بنایا ہے اس کے لیے دیں. اگر تو ہسپتال میں اس بات کی احتیاط کی جاتی ہو کہ اچھا جو مستحق زکات کے صرف انہی پہ خرچ کی جائے تو پھر شاید اس کی گنجائش ہو، لیکن اگر یہ احتیاط موجود نہ ہو تو پھر ایسی جگہوں پہ زکات نہیں دینی چاہیے. یہ بعض زکات کے مسائل تھے، اور اس سے پہلے جو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اس کے آگے پھر وہی بات ہے. ایک تو غزوہ تبوک سے متعلق آیتیں ہیں آگے، اور پھر جو منافقین کا طرز عمل اور رویہ ہے اس کے بارے میں ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے متعلق درس ہوگا.